یہ رات کا وقت نہیں ہے کہ سستی چڑھ جائے، ابھی دوپہر بھی نہیں ہوئی کہ سستی چڑھ جائے۔ نعرہ تکبیر، تھوڑا اونچی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ہماری اس محفل پاک کی صدارت آپ زیارت کر رہے ہیں شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، حضرت علامہ مولانا استاذ العلماء جناب قبلہ مفتی محمد مرتضیٰ عطائی صاحب دامت فیضکم العالیہ۔ آپ ہمارے اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں، آپ زیارت بھی کر رہے ہیں اور آپ اور علماء کرام کی بھی زیارت کر رہے ہیں۔ جناب حضرت علامہ مولانا محمد عامر سلطانی صاحب سے آپ واقف ہیں، جناب حضرت علامہ مولانا محمد اکرام مہروی صاحب۔ یقیناً یہ بڑا ان کے پاس وقت ایسا تھا کہ آپریشن بھی کروایا ہوا ہے، اس وجہ سے تھوڑی پریشانی بھی تھی، اس کے باوجود محفل میں تشریف لائے۔ اللہ ان کو زندگی دے، صحت عطا کرے۔ جناب علامہ حافظ محمد ناصر علی سلطانی صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں، فقیر بھی حاضر ہے۔ تھوڑا اونچی آواز سے بولیے گا تاکہ حضرت کو پتہ چلے کہ آپ واقعی سننے کے لیے اور بیدار ہو کر، چست ہوشیار ہو کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ حضرت بہت لمبا سفر کر کے آپ کے پاس پہنچے ہیں اور ابھی ایک اور لمبا سفر ان کا باقی ہے۔ نعرہ تکبیر۔ یار اینج نہیں نا، تھوڑا اونچا بول لو، جوان تے بولو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا پیر سونا ماہی شاہ صاحب۔ پنجاب یونیورسٹی نے مجھے رکھ لیا ہے تفسیر قرآن کے لیے، اس لیے پروفیسر بھی کہا انہوں نے، ورنہ میں بالکل ان ایجوکیٹڈ سا اور کم پڑھا لکھا سا، اور اپنے بہت بڑے بزرگوں کی سفید چادر پر ایک بدنما داغ کے علاوہ کچھ بھی اوقات نہیں رکھتا میں۔ ادھر ایک طرف بزرگ عالم ہیں جو استاذ العلماء ہیں، جن کے قدموں میں بیٹھ کر بندے پیر طریقت بھی بنتے ہیں، رہبر شریعت بھی بنتے ہیں۔ اس طرف میں نے دیکھ لیا ہے کہ بہت بڑے خانوادہ کے وہ داماد بھی ہیں، خود بھی علامہ ہیں، اور مولانا عمران صاحب خود بھی ایک بڑے اچھے فاضل ہیں۔ بہرحال اب اس علم کے خوبصورت سے سمندر میں غریب کی کشتی کا اللہ وارث ہے۔ میں گفتگو کے لیے سورہ آل عمران سے ایک آیت پڑھ رہا ہوں۔ اچھا بھئی، آپ تو چلیں سردار ہیں میرے، آپ بھی سب میرے، آپ سب کی جوتیاں بھی میری پلکوں کا تاج ہیں۔ ویسے آپ کو سورت کا نام سن کے سبحان اللہ کہہ دینا چاہیے تھا۔ دوبارہ میں عرض کرتا ہوں کہ میں گفتگو کے لیے سورہ آل عمران سے ایک آیت کو پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ ان زبانوں کو سلامت رکھے جنہوں نے قرآن کی سورت کا نام سن کے سبحان اللہ کہہ دیا۔ اچھا یہ بھی سن لیں کہ یہ تیسرا سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور میں 95 نمبر آیت سے بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ اللہ نے اس آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا۔ بھائی بول رہے ہیں، قرآن سننا ہے تو سبحان اللہ کہہ۔ وما کان من المشرکین۔ آیت پوری ہو گئی ہے، مل کے سبحان اللہ کہنا یار۔ یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے اہل سنت کو، نا اٹھانا پڑتا ہے، جگانا پڑتا ہے۔ اچھا چلیں یہ آیت پوری ہو گئی ہے، ساتھ ہی متصل اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ انہا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بھائی دوسری آیت بھی پوری ہو گئی، سبحان اللہ کہہ لیں ذرا سارے۔
چلیں ٹریننگ کے لیے اب اس کے ساتھ تیسری آیت بھی شروع کرتے ہیں. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اللہ بھی آپ کو نارائن کی سعادت نصیب فرمائے. آپ نے اچھے طریقے سے قرآن کو سنا. چلیں اب بات شروع کرتے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا قل، ادھر ادھر نہ دیکھیں جی، ادھر ادھر نہیں دیکھنا جی. میں کوشش کروں گا کہ میں بات آپ تک پہنچا سکوں. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا قل. اچھا، قل کا معنی ہے اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے محمد جی. یہ پہلا مجمع ہے جو محمد جی پہ بھی چپ بیٹھا ہوا ہے یار. نہیں، میں آگے نہ چل نہیں سکتا. مجھے قبرستان میں پڑھنے کا تجربہ نہیں ہے نا. میرے سامنے بندے بولتے ہیں. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں قل. اللہ نے فرمایا محمد جی اعلان کر دیجئے صدق اللہ، اللہ سچا ہے. ذرا سارے بول دو اللہ سچا ہے. ایک دفعہ پھر کہہ لیں. نہیں کہنے اللہ سچا ہے. آپ تو نہ بولیں، آپ استاد ہیں یار. سامعین کے ساتھ بات ہوتی ہے، علماء کے ساتھ تو نہیں نہ بات ہوتی. آپ سارے کہیں جی اللہ سچا ہے. اچھا دیکھیں ذرا کہ یہ بات کرنے کے بعد اللہ بابا جی گوڑے نیچے کر لو، گوڑے تھلے کر لو سارے. بابے گوڑے چک لیندے نے، پھر منہ بھی ادھر ادھر چک لیندے نے. میں تھوڑا نہ گل کرنا، تسی منہ ادھر چک لیندے ہو، میں پریشان ہو جانا. اچھا یہ بات کر کے نا اگلی بات میں اللہ پہلے فرماتا ہے انا شک نہ کرنا. اب ذرا ان دونوں باتوں کو جوڑ کے دیکھیں کہ حبیب ان سے کہہ دو کہ میرا رب سچا ہے، تم شک نہ کرنا، تو آپ کو سمجھ آئے گی کوئی ایسی بات ہونے لگی ہے جو سمجھ سے ماورا ہو جانی ہے، سمجھ سے بالا ہو جانی ہے، گل اتے ٹر جانی ہے. اس لئی مالک پہ فرماندہ ہے شک نہ کرے آجی. نہیں تو سا گل کرنی ہے تو میں وہ گل کھولنی ہے جڑی اگے آ رہی ہے. اللہ فرماندہ ہے انا شک نہ کرنا اولا پہلا ہے. ایک بار یہ ساری کہہ سکتے ہو پہلا؟ نہیں آواز آئی. مولانا عمران صاحب بہت مشکل مجمع ہے. ایک بار یہ سارے کہہ سکتے ہو پہلا. یہ اگر پہلے اس کو گل نہ ہوندی تے اللہ کدی پہلے دی گل نہ کردا. جے اللہ نے پہلے دی گل کیتی ہے نا تے پھر بندیاں نو من جانا چاہیے پہلے اس کو گل ہے جڑی اللہ پہلے دی گل کیتی ہے. کوئی نہیں، کوئی سمجھ کوئی نہیں آئی، اتو لنگ گئی ہے میری نلائکی دی وجہ تو. میں پھر عرض کرنا. اچھا چلو رک جاؤ ذرا. سورہ الحج کی طرف بڑھتے ہیں. 22واں سورہ ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. اچھا وا کا معنی ہے اور اس کا معنی ہے محمد جی یاد کرو. بوّأنا دا معنی ہے جب ہم نے انتخاب کیا. ادھر ادھر نہ دیکھو. جب ہم نے چنا مکانا وہ پلاٹ لی ابراہیم، پھر آپ کے دادا ہی سے کہا تھا نا کہ ابراہیم البیت یہاں میرا گھر بنا دو. پتہ چلا پہلے کا اصول یہ نکلا کہ چنتا اللہ ہے اور بنواتا نبی سے ہے.
آپ ابھی بھی ٹھنڈا بولے ہیں، میں آگے نہیں چل سکوں گا. میں دوبارہ کہنے لگا ہوں کہ چنتا اللہ ہے، بنواتا نبی سے ہے. اوے چنتا اللہ ہے، بنواتا نبی سے ہے. اللہ سچا ہے، شک نہ کرو. ابو بکر ووٹ لے کر محمد کی خلافت کے منبر پر نہیں آیا، اللہ نے چنا ہے، محمد نے مصلی پہ کھڑا کیا ہے. یار جسے سمجھ آئیے آپ تو سبحان اللہ کہہ لو یار. اِنَّا اولا، پہلا ہے، پہلا بھائی، پہلا ہے. نہیں بھائی میں آگے نہیں چل سکتا نا. دیکھو جی آپ کو کس نے بنایا ہے؟ شکر ہے یا اللہ، یہ تو جانتے ہیں سارے، بول پڑے. اب مجھے کس نے بنایا ہے؟ یہ آسمان کس نے کھڑا کیا ہے؟ اور زمین کا فرش کس نے بنایا؟ ساری کائنات اللہ ہی بنا رہے ہیں. تو اپنا گھر کیوں نہیں بنا رہا؟ وہ کیوں نبی سے بنوا رہا ہے؟ اللہ تو اپنا گھر بھی خود ہی بنا لے. اللہ فرماتے نہیں یہ میرا ہے نا تو میں اپنوں سے بنواؤں گا نا. پروردگار چل ٹھیک ہے تو اپنوں سے بنوا لے، پھر کوئی انجینئر بلانا، نبی ہے مستری تو نہیں نا. میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں اپنے میں غیر کا دخل برداشت نہیں کرتا. واہ بھائی واہ، کیا کہنے ہیں آپ کی سماعتوں. اچھا ٹھہرے ایک منٹ، میں پھر عرض کرتا ہوں اللہ تیری منشا کیا ہے؟ وہ یہ میرا اللہ فرماتا ہے گھر میرا ہے، میں اپنوں سے بنواؤں گا، پھر اپنوں کو بلاؤں گا. جب میرے اپنے میں آئیں گے، اسے دیکھ کر میرے اپنوں کو پھر میرے اپنے ہی یاد آئیں گے. اے اللہ تو کنہیں یاد کروانا چاہتا ہے؟ فرمایا زیادہ نہ بھی یاد آئے نا تو کم از کم ہی نہیں 3 تو یاد آ جائے نا. ایک اس کا بنانے والا یاد آ جائے، ایک اس کا بسانے والا یاد آ جائے، ایک میرے گھر میں آنے والا یاد آ جائے. وجہ تعظیم حرم ہے کہ جلی یاد آئے، حج کا مقصد ہے کہ حاجی کو نبی یاد آئے. میں نے دیوار میں رکھی ہے نشانی اب تک، میرے گھر میں میرے بندوں کو علی یاد آئے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اِنَّا شک نہ کرنا. اولا پہلا ہے، پہلا بیتی میرا گھر، وُدِعَا مقرر کیا گیا، بنایا گیا، لِلنَّاسِ. بھائی ناس کا کیا معنی ہے؟ یہ تو آپ کو آتا ہوگا جی. ماشاءاللہ کہہ لیں سب لوگ، چلو ایسے کہہ لیں سب لوگ. اچھا بھی ناس کا معنی تو لوگ ہو گیا نا، لیکن اس کے ساتھ متصل ایک لام ہے، یہ کیا کہتا ہے؟ اچھا بھی میں تھوڑا پڑھا لکھا ہوں، آپ میری مدد کریں نا یار. پردیسی ہوں، مولا علی کی اولاد میں سے ہاشمی النسب بھی ہوں، اور 9-10 نسلوں سے چشتی بھی ہوں. تھوڑا سا میرا ساتھ دینا بھائی. اور پھر علم ہمارے گھر میں ڈائریکٹ بریلی سے ہے. ہاں میرے دادا بریلی سے پڑھے ہیں، اور میرے چھوٹے دادا بھی بریلی سے پڑھے ہیں، اور میرے نانا جو کہ غیر سادات تھے لیکن ہمارے مریدوں میں سے تھے، وہ بھی بریلی سے. یہ تینوں بزرگ محدث اعظم کے پاس پڑھتے رہے ہیں. اچھا بھئی دیکھیں، اگر ایک طالب علم ایک لام کا تعاقب کرے تو اس کے ذہن میں سب سے پہلے نا حروف جارہ کا لام آ جائے گا نا. باؤ تاؤ کافو لاموں میں یہ جو لام ہے، جب یہ لام ایک طالب علم کے سامنے آئے گا تو وہ اس کا معنی کرے گا کہ اس لام کا معنی ہے کے لیے. ہاں لام کا کیا معنی ہے؟ چلیں کوئی بات نہیں. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ. او تو یہ کے لیے لام ہی کا تو معنی ہے نا. اب سارے بولو لام کا کیا معنی ہے؟ اللہ عمر دراز کرے جی جو بول پڑے ہیں. میں دوبارہ بلانا چاہتا ہوں، لام کا کیا معنی ہے؟
اچھا بھائی رک جاؤ ذرا, سورہ ملک سے ایک آیت مجھے یاد آ رہی ہے, یہ 67 نمبر سورہ ہے اور دوسری آیت ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. یہ جو یبلو کے ساتھ لی آیا ہے یہ لام تعلیل کہلاتا ہے نا, تو اس لام کا معنی ہے تاکہ. سارے بولو, لام کا معنی ہے تاکہ. وہ اللہ میں ہوں جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ. ہاں شاباش, بولو سارے, لام کا کیا معنی ہے؟ اچھا بھائی رک جاؤ ذرا, لقد, یہ قد کے ساتھ جو لام ہے اس کا معنی ہے شک نہیں کرنا. دیکھیں کو پڑھا لکھا عالم کرتا تو وہ کہتا تاکید کس کا معنی ہے. میں ذرا تھوڑا کم پڑھا لکھا ہوں, مجھے سادہ معنی آتا ہے. لقد کا لام ہے, اس کا معنی ہے شک نہیں کرنا. بولے نہیں یار سرداروں, بولو بھی نا. لام کا کیا معنی ہے؟ لام کا معنی ہے کے لیے. لام کا معنی فَلْيَعْبُدُوا. اچھا, فا اور یعبدو کے درمیان جو لامی جازمہ ہے کیا معنی رکھتا ہے بھئی؟ چاہیے, چاہیے. اچھا بھئی آپ تو چوپ ہی کر گئے, میں صرف کی کلاس تو نہیں پڑھا رہا نا کہ لام امر کے بارے میں عرض کروں پھر لام بود کے بارے میں عرض کروں. بھئی بات تو یہ ہے کہ ان اولا بیت وضع للناس کا جو لام ہے یہ کیا ہے بھئی؟ گرامیٹیکلی سے لام انتفاع کہتے ہیں, لام منفعت کہتے ہیں, لام نافع کہتے ہیں, نفع دینے والا لام کہتے ہیں. اب معنی یہ بنتا ہے شک نہیں کرنا, میرا پہلا گھر کائنات میں, میرا پہلا گھر آدم کی ساری نسل کو نفع دیتا ہے. چلو بھائی جلدی جلدی بولو, کعبہ نفع دیتا ہے. نہیں آواز آئی بھائی, جلدی بولو. کعبہ نہیں, آواز ہی نہیں آئی یار. کعبہ, بڑی یار ٹینشن ہو گئی, میں کہاں پھنس گیا ہوں. اونچی بولو ذرا, کعبہ. اچھا بھئی میں 1 مہینہ رہ کے آیا ہوں کعبے, میں نے جا کے دیکھا ہے وہ پتھر ہیں, وٹے ہیں, گارے کے ساتھ بنا ہوا گھر ہے. اللہ فرماتا ہے شک نہ کرنا, یہ نفع دیتا ہے. اچھا بھی پاکستان میں ہمیں ممبر پر بیٹھے ہوئے مولانا سمجھاتے ہیں دیکھو نبی نفع نہیں دے سکتا, رسول نفع نہیں دے سکتا, دیکھیں علی نفع نہیں دے سکتا, کوئی ولی نفع نہیں دے سکتا, کوئی غوث نفع نہیں دے سکتا. میرا اللہ فرما رہا ہے شک نہ کرنا, اللہ سچا ہے. اگر وہ کہہ دے تو اس کے پتھر بھی نفع دیتے ہیں. آپ ٹھنڈا بولے ہیں, میں کیسے آگے بڑھوں گا؟ اللہ آپ کو وہاں لے کر جائے, اپنی آنکھوں سے دیکھنا, بندے آپ کو کھڑا کر دیں گے. رک جو قوم حاجی, رک جا حاجی, ٹھہر جا, ابھی آگے نہیں بڑھنا. کعبے کی نکر پر ایک سائڈ پہ پتھر ہے, پہلے اس کو چومنا ہے پھر آگے بڑھنا ہے. وہ چومنے میں بھی نفع دے رہا ہے, یہ گھومنے میں نفع دے رہا ہے. اچھا چکر 7 ہونے کے بعد کہتے ہیں یہ جنگلہ ہے گولڈن سا, اس کے اندر بھی ایک پتھر ہے, یہاں پہ 2 نفل پڑھو, یہ بھی نفع دے رہا ہے. اچھا پھر کہتے ہیں اگر تھک گئے ہو تو آب زمزم کے 2 گھونٹ لگا لو, اور ادھر نا سامنے اندر 2 پہاڑیوں کے پتھر ہیں, ان پر ذرا دوڑ لگانی ہے تم نے, یہ بھی نفع دے رہے ہیں. کمال ہے. بندے کہتے ہیں نبی نفع نہیں دے سکتا, اللہ کہتا ہے میرے پتھر نفع دیتے ہیں. اب بندہ جائے تو کدھر جائے یار, کوئی سمجھ تو آ نہیں رہی بات کی. اچھا چلو تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اللہ فرمایا اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ. اچھا 1 منٹ ٹھہرو, مجھے سورہ شورى یاد آ گئی, یہ 42واں سورہ ہے, اور مجھے ایک کم 50 نمبر آیت ذہن میں آ گئی. اللہ فرماتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا. اولاد اللہ ہی دیتا ہے. ذرا سارے بولو, پتر تیاں اللہ ہی دیتا ہے, اللہ ہی دیتا ہے, اللہ ہی دیتا ہے, اللہ ہی دیتا ہے. بس جو اس جگہ پہ اڑ جائے نا اللہ ہی دیتا ہے, وہ اللہ کی ذات کو مان رہا ہے. لیکن اگر وہی اللہ کہہ دے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ verily we created the man from the mixed sperm drops, شک نہ کرنا دیتا تو میں ہوں, پر ماں اور باپ کے وسیلے سے ہی دیتا ہوں نا.
تو اگر آپ جس کو یہ سمجھ آ جائے نا بھئی دیتا تو اللہ ہے پر وسیلے سے دیتا ہے، وہ اللہ کی ذات بھی مانتا ہے، اللہ کی بات بھی مانتا ہے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ گئی ہے بات کی۔ اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ۔ اچھا بھئی یہ بکہ کیا ہے؟ اچھا یہ لفظ جو ہے وہ دو لغات سے تلاوت ہوا، اسے مکہ بھی کہا گیا اور بکہ بھی کہا گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا سرکار یہ بکہ اور مکہ میں کیا فرق ہے؟ بندے کدھر ویندے نے پہ یارو منہ ادھر کدھر چک کے بہ گئے نے، اور انہاں بزرگاں نوں اللہ ہوئے میں کدھر نال گل کرنی ہے، او میں گل کدھر نال کرنی ہے مینوں بھی دسو میں کتنے آ گیا۔ اور بابا جی میرے وال ویکھو جناب میں تہاڈے نال گل پہ کرنا، بندہ یہ حوالہ لگدا ایک بار سبحان اللہ کوئی یار سارے۔ حضرت امام نے فرمایا اس پورے شہر کا نام مکہ ہے لیکن حرم خدا کو بکہ کہتے ہیں۔ اب میرے جیسا نلائق آدمی اگر لفظ بکہ کے مفاہیم بیان کرنا شروع کر دے تو 10-15 معنی تو میرے ذہن میں ہیں، لیکن ایک معنی کر کے میں جلدی سے آگے بڑھتا ہوں۔ آپ نے آہو بکا کا لفظ تو سنا ہوگا نا، تو یہ بکا والا لفظ وہی لفظ ہے آہو بکا والا۔ اب اس کا معنی یہ نکلتا ہے شک نہ کرنا میرا کائنات میں پہلا گھر کعبہ آدم کی پوری نسل کو نفع بھی دیتا ہے، اور اگر کوئی آ جائے تو اس کے آنسو بھی نکلوا لیتا ہے۔ بھائی جیو جی سے سمجھ آ گئی ہے۔ اچھا اب اللہ فرماتا ہے اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَکًا، شک نہ کرنا میرا گھر برکت بانٹتا ہے۔ سارے آنکھوں کعبہ برکت دیتا ہے۔ اچھا کیا کہا آپ نے؟ اچھا چلیں برکت کا جلدی جلدی سے ایک معنی کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب نے فجر تو پڑھی ہوگی نا الحمدللہ، ویسے بھی سنی تو ساری نمازیں پڑھتے ہیں، یہ تو پکی بات ہے۔ اچھا چل جی نہیں سنی تو نماز نہیں چھوڑتے، نہیں آپ اپنی بات نہ کریں، میں سنیوں کی بات کر رہا ہوں۔ سنی تو نماز تو چھوڑتے ہی نہیں ہے نا، تو بالکل ہی نہیں چھوڑتے نماز کو۔ اچھا آپ نے فجر تو پڑھی ہوگی نا، اچھا الحمدللہ بہرحال میں نلائق آدمی نے نماز فجر پڑھی ہے، اچھا لیکن وہ ایک ہی نماز ملی ہے، اگر یہی نماز بیت اللہ کے صحن میں پڑھتے تو سلام پھیرنے سے پہلے اللہ فرشتوں سے کہتا محمد کا نوکر بڑی دور سے آیا ہے، اسے ایک کے بدلے میں 27 لاکھ نمازیں دے دو تاکہ برکت کی سمجھ آ جائے۔ اب سمجھ آئی برکت کا معنی اتنے کو اتنا کر دینا۔ کعبہ کر لیتا ہے، نہیں بولے پھر کہہ رہا ہوں بھائی کعبہ کر لیتا ہے، کعبہ قبلہ اتنے کو اتنا کر لیتا ہے۔ اچھا برکت کا ایک معنی اور کر لیں، ساری زندگی کا گناہگار گناہوں کی دلدل میں ڈوب کر گناہگار ہو جانے کے بعد جب پہلا قدم بیت اللہ کے صحن میں رکھے اس کی نگاہ کعبے پر پڑے، یہ جو پچھلے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں اسی کو برکت کہتے ہیں۔ مبارک ہو کعبہ بندے چھڑا لیتا ہے۔ اوے جو نیک بیٹھے ہیں وہ چپ کر کے بیٹھو، انہیں پتہ ہے ہم نے نیکیوں پر چھوٹنا ہے، جسے میری طرح اپنے عیبوں کا پتہ ہے نا وہ خوش ہو جاؤ، کعبہ بندے چھڑا لیتا ہے۔ او بھائی کعبہ مغفرت دیتا ہے، بندے چھڑا لیتا ہے۔ اچھا اگر یہ مغفرت کو بھی ہم دیکھیں نا تو میم غین فا اور را یہ اس کا مادہ اشتقاق ہے نا، جب اسے اعراب دیں گے بنے گا مغفر مغفر۔ یہ چادر دیجئے گا ذرا، یہ مجھے دیجئے گا۔ اچھا بھئی یہ آپ نے دیکھا ہے یہ چادر ہے اور اس چادر کو میں نے اس مائک کے اوپر ڈانپ دیا، اس مائک کو، اس کیفیت کو عربی میں مغفر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے گھر کی دیواریں آنے والے کے عیبوں پر پردہ ڈال لیتی ہیں۔ بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات۔
میرا خیال ہے میں اپنی نااہلی کی وجہ سے شاید بات واضح نہیں کر سکا، میں مزید آسان کرتا ہوں۔ بھائی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو وضو میں نے ابھی کیا، میں پاک ہوں، لیکن پھر بھی میرا جو سجا پاس ہے نا وہ تھوڑا سا زیادہ پاک ہے کھبے سے۔ بھائی آپ نہیں، میں آگے نہیں چل سکتا، میں پھر کہتا ہوں یہ جو سجا پاس ہے نا، یہ والا ہاتھ جو ہے نا اس سے زیادہ پاک ہے۔ اور یار یہ پلید نہیں ہے بھائی، لیکن نا یہ والا اس سے زیادہ پاک ہے، اور یہ والا نا اس سے نا تھوڑا جا کٹ پاک ہے۔ اور یار باتھ روم میں جاتے ہیں نا تو لوٹا ہی ساتھ سے پکڑتے ہیں نا، تو دسترخوان پہ روٹی کو پھر بندہ ابھی بھی نہیں سمجھ آئی، یہ تھوڑا سا زیادہ پاک ہے نا، اب یہ تھوڑا سا کم پاک ہے۔ اب آ گیا کعبہ، میں نے کرنا ہے طواف۔ اب مجھے بتاؤ کہ میں کعبے کی طرف سجا کروں کہ کھبا؟ یہ جتنے بندے بولے سب غلطی پر ہیں، سجا نہیں کرنا میرے صاحبو۔ اللہ فرماتا ہے تو بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے، کھبا میرے گھر کی طرف کر۔ پر یا اللہ یہ تھوڑا سا پلید ہے نا، یہ تھوڑا سا پاک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی پاکیاں مخلوق ول کر، نہ تجھے صوفی کہیں، تمہیں پیر کہیں، تمہیں علامہ کہیں، تجھے تیری تعریفیں کریں، اپنی پلیدیاں ادھر کرنا، میرا کعبہ اوپر چادر تو ڈالے نا۔ بھائی بولو نا جسے سمجھ آ گئی ہے۔ اچھا ایک منٹ ٹھہریے گا، مجھے سورہ ابراہیم یاد آ رہی ہے، یہ 14واں سورہ ہے، مجھے 35 نمبر آیت یاد آ رہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ میں اس کے آگے 36ویں آیت ہے، اور آگے 37ویں آیت میں سے میں کچھ الفاظ لے رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ابراہیم نے اپنی زوجہ ہاجرہ کو اور اسماعیل کو جنگل میں رکھا نا، تو مجھ سے کہنے لگے ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرعی، اے اللہ جنگل ہی جنگل ہے، دور دور تک بیابان ہی بیابان ہے، ککھ نہیں اگتا یہاں پر، لیکن میں اپنی جوان بیوی اور ننھا سا بچہ چھوڑ کر جا تو رہا ہوں، لیکن مجھے ٹینشن کوئی نہیں ہے کہ نہ میری بیوی کی عزت کا خطرہ ہے، نہ بچے کی جان کا خطرہ ہے، اس لیے کہ عند بیتک المحرمی، یہاں کچھ نہیں ہے، تیرا گھر تو ہے نا۔ پتہ چلا ابراہیم کی نظر میں کعبہ مشکل کشا ہے۔ ٹھنڈا بولے ہو یار، میں پھر کہنے لگا ہوں نبی کے عقیدے میں کعبہ مشکل کشا ہے۔ نہیں مزہ آ رہا بھائی، اس جوانی کو آگ لگانی ہے جو قرآن کا ساتھ نہیں دے رہی بھائی۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں اے ابراہیم کی نظر میں کعبہ مشکل کشا ہے۔ اچھا بھائی ہیں پتھر کعبے کے سارے، وٹے ہیں، روڑے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اس میں نفع بھی ہے، حالانکہ وہ سبزی منڈی نہیں ہے، دانا منڈی نہیں ہے کعبہ، نہ کوئی یونیورسٹی کا نام کعبہ ہے، اور نہ کوئی قومی اسمبلی یا امن کے ڈیرے کا نام کعبہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان میں سے کچھ نہیں، میرا گھر ہے، نفع دیتا ہے، برکت دیتا ہے، کثرت دیتا ہے، رحمت دے رہا ہے، مشکل کشا ہے۔ اچھا بھئی ایک قدم اور آگے بڑھو میرے ساتھ، اللہ نے فرمایا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، کعبہ عالمین کا ہادی ہے، ہادی ہے۔ اچھا آپ ٹھنڈا بولتے ہیں، یقیناً میں بڑی تکلیف میں ہوں، واقفیت کے بغیر منبر پر آنا ممکن نہیں تھا۔ مولانا عمران صاحب حافظہ اللہ چونکہ اتنا پیار کرتے ہیں ایک نالائق فقیر کے ساتھ، تو جانتا ہوں تو آ گیا۔ جان پہچان کے بغیر ہدایت ممکن نہیں ہوتی، شک نہ کرنا کعبہ آنے والوں کو جانتا ہے، پہچانتا ہے کعبہ۔ آپ چپ ہے یار، رک جاؤ نا ذرا، ہادی ہے نا، تو علم ہی نہیں رکھتا تو ہدایت کیسے کرے؟ اوے کعبہ علم رکھتا۔
اچھا بندے پریشان ہیں وٹے سانو ہدایت کیویں دیں گے بھائی، اتنے بڑے شہر سیال فیصل آباد میں رہ کر بھی اس بات کو سمجھنا مشکل کیسے ہو گیا؟ آپ کے تو بڑے بڑے چوکوں میں بڑے بڑے اشارے لگے ہوئے ہیں، انڈیکیٹر لگے ہوئے ہیں، آپ کے بڑے بڑے کھمبوں پر پلاسٹک کی تین تین بتیاں لگی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، ایک لال بتی جلتی ہے، ایک ہری بتی جلتی ہے، ایک پیلی بتی چلتی ہے۔ اگر لال جل پڑے تو چلتے نہیں ہیں ورنہ آگے سے ٹھک بھی جاؤ گے اور چالان بھی ہو جائے گا، اگر ہری جل پڑے تو رکتے نہیں ہیں ورنہ پیچھے سے ٹھک جاؤ گے۔ تمہاری پلاسٹک کی بتیاں ہادی ہو سکتی ہیں، خدا کا کعبہ ہادی نہیں ہو سکتا۔ اب بولو سارے، کعبہ تو عالمین کا ہادی ہے، کعبہ تو عالمین کا علم رکھتا ہے، کعبہ تو آنے والوں کو جانتا ہے، کعبہ تو برکت دیتا ہے، کعبہ تو کثرت دیتا ہے، کعبہ تو مغفرت دیتا ہے، کعبہ تو عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، کعبے کے پتھر بندوں کو بخشوا لیتے ہیں، کعبہ انسانوں کو نفع دیتا ہے، کعبہ آنکھوں سے آنسوؤں کو جاری کر لیتا ہے۔ اب ساری دنیا، پاکستان نہیں ساری دنیا، مولانا آپ میری طرف دیکھیں، ساری دنیا، پاکستان نہیں ساری دنیا سے مسلمان بھاگ رہے ہیں ٹکٹیں کٹا کٹا کر، ویزے لگوا لگوا کر پتھروں سے فیض لینے کے لیے۔ ابھی آپ کسی عالم کے ساتھ بات کریں اور اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھیں کہ بلا امت کو ایک دفعہ سچ بتاؤ کہ یہ کعبے کی شان زیادہ ہے یا محمد کا مقام زیادہ ہے؟ بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی۔ دیکھیں مجھے کوئی نئی آیت نہیں پڑھنی پڑے گی، میں اسی آیت کو پڑھ کے بتا سکتا ہوں کہ بیت اللہ ہو کر بھی وہ نا رسول اللہ کی برابری نہیں کرتا، لیکن آپ خاموش بیٹھے ہیں، میں نہیں پڑھ پا رہا، مجھے نہیں پڑھنا آ رہا۔ اچھا بھئی ایک منٹ ٹھہرو، مجھے یہاں سے نا باہر نکلنا ہے اور اچھا سا کوئی کھانا کھانے کا میرا ارادہ ہے۔ کوئی ہوٹل ہے آپ کے علاقے میں، اس کا کوئی نام بتا دیں فار ایگزامپل کہ میں وہاں جا کے کھانا کھا سکوں؟ کوئی نام؟ تو فیل مولانا عمران صاحب حافظہ اللہ مجھے مشورہ دے رہے ہیں کہ گھر نہیں آپ کو لے کے جاؤں گا، تو فیل ہوٹل چلے جاؤ، وہاں سے جا کے کھانا کھا لینا۔ اب میں پوچھ سکتا ہوں قبلہ مجھے طفیل ہوٹل کا مشورہ کیوں دے رہے ہیں آپ؟ گھر آپ کا نزدیک ہے، حالانکہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ذائقہ اچھا ہے، ٹیسٹ بڑا اچھا ہے، مجھے سمجھ جانا چاہیے کہ کمال اس ذائقے کا ہے نا۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں، ایک منٹ ٹھہرو یار، رک جاؤ ذرا، وجہ ہوتی ہے نا کوئی نہ کوئی وجہ، عزت تو ہے نا۔ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، یہ اگر اللہ کہہ دے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی سردار ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے، اس کو بتا دو پیچھے کوئی نہیں آ رہا، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو بھائی میں تو ساری رات کا جاگا ہوا ہوں، کہیں وہ یہی تو رات نہیں تھی جو ابھی ابھی گزری ہے؟ اور اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سال ہے، یہ والی رات نہیں ہے، وہ میں نے قرآن اتارا ہے نا، یہ اس رات کی بات ہے۔ پتہ چلا کمال رات میں ہوتا تو آج رات بھی ہوتا، یہ فیض ہے تو قرآن کا فیض ہے۔ بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی۔ دیکھیں جی اگر اللہ ہی کہہ دے والعصر مجھے زمانے کی قسم ہے، تو زمانہ دہر نہیں ہے قرآن میں، تو یا اللہ پھر والدہر کہہ دے۔ اور اللہ فرماتا ہے دہر تو اول دنیا سے شروع ہو کر آخر ہاتھ تک جاتا ہے، اس میں نمرود آتا ہے، حمان آتا ہے، قارون آتا ہے، شداد آتا ہے، فرعون آتا ہے، ابو جہل و ابو لہب و یزید آتا ہے۔ ان پلیتوں کی قسموں کے ساتھ خدا کا کیا لینا دینا؟ تو یا اللہ پھر اثر فرمایا ایک ہستی کے پہلے سانس سے لے کر اس کی وفات تک کے زمانے کو اثر کہتے ہیں۔ تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ قسم زمانے کی نہیں، محمد کے سانسوں کی اٹھائی گئی۔ جسے سمجھ آئی ہے مردوں کی طرح سبحان اللہ کہو یا۔ دیکھیں میں اس طرح شام تک آپ کو ایگزامپل دیتا رہوں گا کہ اگر وہ کہہ دے کہ لا اقسم بہذا البلد، مجھے ہی مکے کی قسم ہے، تو پھر یا اللہ ہماری اماں ہمارے ابا حوا کے ساتھ مکے میں عرفات میں ملی اس دن کی قسم ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں نہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آمینہ کی گود میں محمد کے قدم لگے تھے نا، میں نے پھر شہر کی قسم لی نا۔
اچھا نہیں دیکھیں میں سمجھ گیا, مجھے نہیں سمجھانا آیا, میں مزید سطحی لیول پر آ کر بات کروں. انا شک نہ کرنا, اولا پہلا ہے بیتی میرا گھر, وضع للناس انسانیت کو نفع بھی دیتا ہے. اوے بھائی میرے وال ویکھو بھائی, گوڑے تھلے کر کے بیہو بھائی, میرے وال ویکھو سارے, انسانیت کو نفع بھی دیتا ہے, برکت بھی دیتا ہے, کثرت بھی دیتا ہے, عیب پوشی بھی کرتا ہے, گناہگار کو چھڑا بھی لیتا ہے, مشکل کشا بھی ہے, علم بھی رکھتا ہے, سیانتا بھی ہے, پہچانتا بھی ہے, ہدایت بھی دیتا ہے. فیصلہ آباد والے اگر نہ سمجھے تو پھر پورا پاکستان نہیں سمجھے گا. فیصلہ آباد میں بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں, ان فیکٹریوں کے باہر بورڈ لگے ہوتے ہیں, ان بورڈ کے اوپر ایک تیر کا نشان لگا ہوتا ہے, وہ نشان بتاتا ہے کہ فیکٹری میں جو بھی بنتا ہے نا, یہ سامنے شو روم ہے, یہاں سے مل جائے گا. ایک فیکٹری کے سامنے ایک بورڈ لگا ہوتا ہے, اس بورڈ کے اوپر تیر کا نشان لگا ہوتا ہے, وہ نشان بتاتا ہے کہ فیکٹری میں جو بھی بنتا ہے نا, یہاں سامنے ایک شو روم ہے, وہاں سے مل جائے گا. فیکٹری کے باہر بورڈ لگا ہوتا ہے, بورڈ کے اوپر تیر کا نشان لگا ہوتا ہے, وہ نشان بتاتا ہے کہ ادھر سامنے شو روم ہے, فیکٹری میں جو بھی بنتا ہے وہ یہاں سے مل جائے گا. اب میں دعا ہی دے سکتا ہوں آپ سب کو کہ اللہ آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ ذرا کعبے لے جائے. صحیح, آپ اپنی زوجہ کے ساتھ بیت اللہ کے سین میں کھڑے ہو کر چیک کریں کہ کوئی تیر کا نشان ملتا ہے. مل جائے گا آپ کو ایک دیوار میں ایک پرنالہ جسے میزاب رحمت کہتے ہیں, اور اس کا اشارہ سیدھا مدینے کی طرف جا رہا ہے, اور عالمین کو کعبہ بتا رہا ہے خدا کا جتنا فیض ہے محمد کی دہلیز سے مل جائے گا. جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ گھر جا کے کہنا. یار ٹھنڈا بولے ہو نہیں مزہ آیا, میں پھر کہنا چاہتا ہوں. اچھا رک جاؤ یار, دیکھو مجھے سنو, میری طرف دیکھو, میرے سردار ہو, میں عرض کرنا چاہتا ہوں, میں ہاتھ جوڑتا ہوں, اے اللہ تیرے گھر کے پتھروں میں نفع ہے, ہم مان گئے, رحمت ہے ہم مان گئے, بخشش ہے ہم مان گئے. اے میرا اللہ عیبوں پر پردہ یہ پتھر ڈالتے ہیں, ہم مان گئے, گناہگار کو چھڑا لیتے ہیں ہم مان گئے, عالمین کو ہدایت دیتے ہیں ہم مان گئے. اب تو یہ بتا کہ یہ کوئی انجیکشن لگایا ہے تو نے اسے, یا کوئی خود اس میں یہ سارا کچھ بھر دیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں, پہلے تو یہ پتھر ہی تھے. مولا پھر یہ سارا فیض کیسے آیا؟ فرمایا وہ دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا. اوے وہ دیا کا معنی ہوتا ہے بنایا گیا. شک نہ کرنا, میرا پہلا گھر کعبہ جب بنایا گیا تھا نا, اسی وقت اس میں ہدایت آئی تھی. جب بنایا گیا تھا نا اسی وقت اس میں برکت آئی تھی. جب بنایا گیا تھا نا, بنایا گیا تھا نا تو یہ برکت تب آئی تھی. یہ جو کچھ بھی ہے نا, جب بنایا پہلے نہیں تھا, ان پتھروں میں پہلے کچھ بھی نہیں تھا. جب بنایا گیا تھا نا پھر یہ سارا کچھ اس میں آیا تھا. پتہ چلا کمال کعبے کی بلڈنگ میں نہیں ہے, وہ جو ہاتھ تھے نا جیسے جیسے ان پتھروں کو لگتے جا رہے تھے ان میں برکت بھی آ رہی تھی, ان میں نفع بھی آ رہا تھا, ان میں کثرت بھی آ رہی تھی, ان میں مغفرت بھی آ رہی تھی, ان میں ہدایت بھی آ رہی تھی. کمال ہے ان ہاتھوں کا جو پتھروں کو چھونے کے بعد ان میں یہ فیض بھر گئے. اے اللہ وہ تیرا ہاتھ ہے. فرمایا اگر محمد بناتے پھر تو ید اللہ ہی ہوتا. ٹھنڈا بولے ہو, پھر تو ید اللہ ہی ہوتا. اللہ پھر تیرا نہیں ہے. فرمایا نہیں میرا نہیں ہے. تو مولا پھر کس کا ہے؟ فرمایا محمد کا ایک مقتدی ہے آدم, میرا نبی ہے, مصطفیٰ کا مقتدی ہے. اس نے پتھروں کو چھو کر جب سیدھا کیا تھا نا تو یہ سارا فیض آدم کے ہاتھوں سے آیا تھا. جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ گھر جا کے کہنا. قول صدق
اللہ شک نہ کرنا اللہ سچا ہے. اگر ایک نبی ایک پتھر کو ایک دفعہ چھوئے، ایک دفعہ چھوئے، ایک دفعہ چھو لے تو اس کا فیض قیامت تک کرنٹ بن کر آدم کی نسل کو پوچھتا ہے. اگر وہی نبی ہاتھوں سمیت کسی قبر میں دفن ہو جائے، اس کے ہاتھوں والے پتھروں پر یقین رکھتے ہو تو نبی کی قبر پر شک کیوں کرتے ہو؟ جسے سمجھ آئی ہے بولو میرے ساتھ. آج سمجھ آئی اللہ فرما رہا ہے اللہ سچا ہے، شک نہ کرنا. اللہ والے قبر میں بھی چلے جائیں تو فیض پھر بھی جاری رہتا ہے. ہمیں کہتے ہیں مدینے کیا پڑا ہوا ہے، قد مات محمد، نقل کفر نہ باشد، خاقن بدہن، 1000 دفعہ توبہ. بھائی مدینہ 1450 سال پہلے، نبی کی قبر اب تو پتہ نہیں کیا بن گیا ہو. اوے مولوی 70,000 فرشتہ صبح آ رہا ہے. جیسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے مولوی 70,000 فرشتہ شام کو آ کر پھر قیامت تک سجدے کر کے دعا ہی یہ کرتا ہے، ایک دفعہ دوبارہ بھیج، ایک دفعہ دوبارہ بھیج، ایک دفعہ دوبارہ بھیج. اگر وہاں کچھ نہیں تو یہ نوری مخلوق وہاں کے چکر کیوں لگا رہی ہے؟ بولو جی سے. اچھا ایک منٹ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا واہ جی واہ. مولانا ایک منٹ ٹھہریے، ایک منٹ اٹھ کے کھڑے ہوئے. میں نے سمجھا کہ نعرے کا رواج نہیں ہے یہاں پر، اب ادھر منہ کر کے لگائیں. بات سنیے گا، بات تو سن لیں مولانا، بات سنیں. ایک بندہ بھی مجھے چپ نظر آیا نہ، میں نے نکل جانا ہے ممبر چھوڑ کر. لگائے نعرہ، میں دیکھوں کون چپ بیٹھا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے گل دی؟ کیا پتا چلا ہے آپ کو؟ رک جاؤ ذرا. اچھا مجھے سورہ آل عمران سے ایک آیت یاد آ رہی ہے، آپ کہو تو میں پڑھ لوں جناب، ساتھ ہے میرے سارے؟ چلے میں تیسرا سورہ سے 81 نمبر آیت لے رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. آیت پوری ہو چکی ہے بھائی، میں اگلی پڑھ رہا ہوں. فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. اچھا بھئی آپ میں سے کوئی اوپر سے دیکھ کر اردو پڑھ لیتا ہے، ترجمہ کو پڑھ لیتا ہے آپ میں سے کوئی نوجوان؟ آؤ میرے بچے، میرا بھی آپ ہی پر دل آ رہا تھا. ادھر آؤ میرا بچہ. آپ کا نام کیا ہے؟ گوہر. ماشاءاللہ. لو جی گوہر صاحب آپ حافظ بھی ہیں ماشاءاللہ. تو یہاں سے پڑھنا شروع کر دیں ذرا. ابھی نہ پڑھیے گا، مائک پیش کریں گے آپ ان کو، ایک سپیکر سادہ کر کے دیجئے گا. لو جی مولانا صاحب ابھی بھی نہ پڑھیے گا، سارے چپ بیٹھے ہوئے ہیں نا اس لیے. چلیں اب ٹھیک ہے، شروع کریں جی. اور یاد کرو جب اللہ فرماتا ہے، دوبارہ پڑھیے گا کیا؟ اور یاد کرو. اللہ فرماتا ہے محمد جی یاد ہے نا؟ اچھا کیا بلا؟ جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا. میں اللہ نے عالم ارواح میں سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے ایک جلسہ کیا تھا، آپ صدر محفل تھے، آپ کو یاد ہے نا؟ اوئے ہوئے ہوئے. دیکھیں میں پھر عرض کرتا ہوں مولانا، ہم ذرا تھوڑے چشتی مزاج، آپ کو پتہ ہے ہم تو وہ نچ بھی لیتے ہیں تھوڑا بہت ہیں. اب میرے جیسا نالائق جب اس آیت کو پڑھتا ہے تو پھر میرا دماغ فوراً اس منزل پر جاتا ہے، خدا خود میر مجلس بود.
اندر لا مکان خسرو محمد 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 شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. اچھا دوبارہ مولانا ہمیں پڑھائیں، یہ تو ہماری یاولیاں ہیں، آپ آگے چلیں دوبارہ سے ذرا. آپ کو یاد ہے محمد جی، آپ کو یاد ہے؟ اور یاد کرو یاد کرو جی. جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا. سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے میں اللہ نے ان سے ایک وعدہ لیا تھا. آپ کو یاد ہے کہ میں نے نبیوں سے کہا تھا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. جناب جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں. میں نے نبیوں سے کہا تھا کہ میں تمہیں نبوت دوں گا، کتابیں دوں گا، حکمت دوں گا، لیکن جب تمہارا زمانہ نبوت گزر جائے گا نا، ثم جاءکم رسول، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول. پھر سمجھتے ہیں، پھر کا معنی ہوتا ہے بعد میں، پھر بعد میں. میں اللہ تمہارے زمانہ نبوت کے بعد میں مصطفیٰ کو بھیجوں گا. اوے آج منبر رسول پر قرآن نہیں ہے. اگر منبر پر قرآن ہوتا تو کوئی فتنہ سر بلند نہ کرتا. استاد جی مولانا اگر منبر پہ قرآن ہوتا اور یہ آیت پڑھی جاتی، سمجھائی جاتی، تو کسی کانے ماں کے بغیرت بچے کا نبوت کا دعویٰ کرنے کی جرت نہ ہوتی، اس لیے کہ اس کی اپنی اماں اسے کہہ دیتی منہ بند کر لانتیا، تو نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ابھی پہلا بھیجا نہیں ہے، آخری کا اعلان تو اس نے پہلے کر دیا ہے. بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی. جیتے رہو یار، کمال مجمع اس وقت چل رہا ہے. اچھا جی، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے. اللہ فرماتے ہیں نبیوں محمد سائن کریں گے، یہ بھی نبی ہے، یہ بھی نبی ہے، یہ بھی نبی ہے. بولو یار جسے سمجھ آ رہی ہے. اچھا مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا. ہاں ولتنصرنہ، اور ضرور اس کی مدد کرنا. اللہ نبیوں سے کہہ رہا ہے کہ تم نے میرے محبوب کی مدد کرنی ہے، خود نہیں کرے گا. بھائی یہ ایک الگ عنوان گفتگو کھلتا ہے یہاں سے ایک عنوان گفتگو الگ کھلتا ہے، اس کے میں نہیں جانا چاہتا. میں وعدہ کرتا ہوں کبھی آیا تو اس پر بات کروں گا کہ خود نہیں کرے گا، ان سے کیوں کروا رہا ہے. لیکن میں ابھی اس بات پر رک رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا زمانہ نبوت گزر جائے گا، پھر نبی مصطفیٰ کا زمانہ آئے گا. مجھ سے وعدہ کرو کہ تم محمد بادشاہ کی مدد کرو گے نا. میرا سوال ہے کیا اللہ کو پتا تھا کہ جب یہ میرے نبی دنیا پر جائیں گے تو یہ تو سارے قبروں میں ہوں گے دو کو نکال کر، سارے قبروں میں ہوں گے دو کو نکال کر، سارے تو قبروں میں ہوں گے. یا تو کہہ دو اللہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سارے قبروں میں ہوں گے. تو اگر یہ کہو گے کہ اللہ کو پتا تھا کہ قبروں میں ہوں گے، تو پھر میرا سوال ہے پھر بھی اللہ نے کہا وعدہ کرو مدد کرو گے تو پھر ماننا پڑے گا محمد پر ایمان لانے والے قبر میں چلے بھی جائیں پھر بھی مدد کر سکتے ہیں. مولانا آپ سے کوئی پوچھے گا اچھا چلو ٹھیک ہے آیت کا جواب ہم نہیں دے سکتے، لیکن یہ بتاؤ کہ کسی نے مرنے کے بعد مدد کی ہے آپ کی؟ کہیے گا کی ہے بھائی، کی ہے، بالکل کی ہے بھائی، بالکل کی ہے. مولانا اگر پوچھے کہ مرنے کے بعد مدد کسی نے کی، کوئی نبی آیا مدد کرنے، کہنا بالکل کی ہے. اگر وہ کہے کہاں لکھا ہے کس نبی نے تمہاری مدد مرنے کے بعد کی ہے، اسے کہنا میرا ویر اللہ نے معراج کی رات محمد بادشاہ کو 50 نمازیں دی تھی، وہ امت کے پاس 50 لے کر آ رہے
تھے، ایک قبر والا ملا تھا، اس نے کہا تھا یہ زیادہ ہیں، آپ واپس گئے، وہ پھر قبر والا آیا، اس نے کہا زیادہ ہیں، آپ پھر واپس گئے، قبر والا آیا، اس نے کہا زیادہ ہیں، آپ پھر واپس گئے، قبر والا آیا، اس نے کہا زیادہ ہیں، آپ پھر واپس گئے، قبر والا آیا، اس نے کہا زیادہ ہیں، آپ پھر واپس گئے، قبر والا آیا، اس نے کہا زیادہ ہیں، آپ پھر واپس گئے، قبر والا آیا، اس نے کہا زیادہ ہیں، آپ پھر واپس گئے، قبر والا آیا، اس نے کہا زیادہ ہیں، آپ پھر واپس گئے، قبر والا آیا، اس نے کہا زیادہ ہیں، آپ پھر واپس گئے، باقی رہ گئیں 5۔ ہم جو 5 پڑھ رہے ہیں وہ کسی قبر والے کی مدد سے پڑھ رہے ہیں۔ یہ 1450 سال پرانا قرآن کا ترجمہ ہو رہا ہے، تمہیں 3 کو 100 سال سے پتہ چلا کہ قبروں والے کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر تم 50 نمازیں شروع کر لو۔ اس لیے کو 5 تو بنتی ہی ان کی ہیں جو کبھی پاک پتن سلام کریں، کبھی داتا صاحب سلام کریں، کبھی غوث العظم کو سلام کریں، کبھی محدث اعظم کو سلام۔ مولانا آپ کا مجمع ساتھ نہیں دے رہا، یہ نعرہ اس طرح لگایا ہے، مجھے تکلیف ہو گئی کیا نعرے کا آواز سن کر یار۔ یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بندہ پھنسا لے گا آپ کو، بدر میں آدم کدھر تھے؟ احد میں عیسیٰ کدھر تھے؟ فمن تولی بعد ذالک، سارے نبی سن لو، اگر تم نے محمد کی مدد نہ کی، فاولئک ھم الفاسقون، نبوت نہیں رہے گی۔ تو کہتا ہے کی نہیں، اللہ کہتا ہے میں نبی نہیں رہنے دوں گا، پھر کی ہے؟ آپ چپ ہے، میں دکھا دیتا سارا یار، کوئی نہیں، رہن دیو، چھڑ دیو، تواڈے والی گل ہی نہیں یار، جان دیو مینوں۔ اچھا میں سورہ آل عمران سے ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ اچھا نہیں، میں گھر جا کے پڑھ لوں گا، ٹھیک ہے، رہنے دیں۔ ایسے کیسے پڑھوں گا یار، آپ تھکے تھکے لگ رہے ہیں مجھے، میری ساری تھکاوٹ آپ پر آ چکی ہے۔ مولانا دیکھیں میں جان بوجھ کر یہ آیت پڑھوں گا تاکہ مجھے سمجھ آ جائے نا، میں یاولا نہ رہ جاؤں۔ حضرت تشریف فرمائے، استاد الاساتذہ ہیں، مولانا تشریف فرمائے، مولانا تشریف فرمائے، مولانا عمران صاحب تشریف فرمائے، ہم طالب علم ہیں، ہم سمجھ لیں گے۔ چلیں نکالیں، سورہ آل عمران آپ کے سامنے ہے، 169 نمبر آیت نکال لیں۔ 170 نمبر اور ایک کم 170 نمبر نا، 160 اور 169 60 تے 9 69 نہیں تھی، مینوں آ کہنا ہوندا پیا یار، 59 ہوندا سی پیا، 169 یار، 169 نمبر آئے آ گئی ہے۔ میں شروع کروں، میں پھر کر لوں شروع۔ دیکھیں سوچ پر کوئی پابندی نہیں یار، ایک بندہ سوچ رہا ہے نا میں گناہ کرنا ہے تو گناہ نہیں ہوتا، بندہ اٹھ کے ٹر پوے نا گناہ کر۔ بیٹا دیکھیں آپ نہ ادھر دیکھیں جی، آپ نے تو مجھے بلایا، بندہ اٹھ کے ٹر بھی پے نا گناہ کر لئی تے اللہ فرماندا ہے فرشتے ٹھہر جو یار دا امتی یہ ہو سکتا ہے گھر واپس ٹر جائے۔ بس جب بندہ گناہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے بس بھئی آپ لکھ لو، لیکن ایک ہی لکھنا، بس نیکی کرتا تو 10 لکھ دیتے۔ اچھا سوچ پر کوئی پابندی نہیں نا، لیکن ایک ایسا مقام ہے جس پر اللہ نے سوچ پر پابندی لگا دی۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات۔ سبحان اللہ گھر جا کے کہنا آپ دسو جی کی معنی ہے؟ اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے۔ اللہ کی راہ دا کی مطلب؟ اللہ ٹردا پھردا ہے، ٹرن پھرن تو پا کے
ਟੁਰਨ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਟੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੁਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਲੱਭਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਇਤ ਦਾ ਮਾਨਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਦੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਛੜੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ ਤਰਜਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं। और जो अल्लाह की राह में मारे गए हरगिज़ इन्हें मुर्दा ना ख्याल करना। ख्याल करना मतलब सोचना भी नहीं, सोचना भी नहीं। मर गया है यार दी उंगली दे इशारे ते कटिया है भाई, मैदानी ओह देना भाई, सियाको सबा के ही है ना, मैदानी ओह देना 70 बंदे ने ना, ते 70 सियाबा ने ना सरकार दे, ते फिर किदी उंगली ते कटे ने, ते फिर सबीलिल्लाह ते मुस्तफा ही होए ना, ते फिर मुस्तफा दी उंगली ते इशारे ते कट जान वालियां नूं अल्लाह फरमांदा है मुर्दा सोचना भी गुनाह है, ते जेड़ा नबी दे बारे सोच के बैठा है ओदा की हाल होने लगा है। भाई समझ आ गई है ना? अच्छा, नहीं सोचना, नहीं सोचना, और बोलो सारे नहीं सोचना, ते ना सोचो, ऊंज ते मर गया है ना। अल्लाह फरमांदा बल अहयाउ, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा है, रोजी जिंदा है। अल्लाह फरमांदा नहीं जिंदा है, ऊंज भी जिंदा है। बोल दो सारे शहीद जिंदा है, बोलो सारे उच्ची बोलो। कौन? जनाजा ना पढ़ाइए हैं, रहन दईए। तुसी क्यों बोल रहे हो? इधर वेखो ना की बनता है पिया, मिंबर शरीफ ते कुरान होवे इंज आड़ के बह रहे हैं, और शहीद जिंदा है। जनाजा ना पढ़ाइए, जिंदा दा पढ़ा लीदा है। शहीद जिंदा है, उच्ची बोलो। इद्दत तो बाद ओदी घर दी नाल विआह ते ना करिए। और बोलो आ जे साडियां तकरीरां ते आ जे साडा मिंबर ते इन्नी जे साडे कोल अकल। मर था गए मिलाद मन गए, मिलाद पूरा फैसलाबाद मिलाद मना गया। आ छोटी जी गल मिंबर दे उत्ते नहीं हुंदी पई, की होया है, की समझिए इस गल नूं, कौन समझाएगा? मैं इत्थे नहीं अड़न लगा, मैं अगली आयत ते अड़ना है, वो मैं बयान करनी है जान बुझ के। रलो मेरे नाल, की होया तुहानू? ये तरावियां वास्ते आयतां उतरियां ने, ओए मिंबर वास्ते ने, डिस्कस वास्ते ने। सुभान अल्लाह सवेरे कह रहा जे यार। शहीद जिंदा है, उची बोलो। ओदी जायदाद ते ना तकसीम करिए। फिर कोई मसला बयान भी तो करो ना, की मतलब घर दी नाल शादी भी कर लो, ते ओनू दफन भी कर छड्डो, ते ओदा जनाजा भी पढ़ लो, ते ओदे पैसे भी वंड लो सारे, ते उन जिंदा है, अपने वंडो। ओए तुहाडी खैर होए, दुआ करो, कोई कुरान पाक मिंबर शरीफ ते पढ़न लग पैनो बंदे। गल सुनो मेरी ध्यान नाल। हुण इत्थे जवाब थोड़ा सा इल्मी मुबाहिस कर लो, थोड़ी सकील गल हो जाएगी। ओए अल्लाह फरमांदा है मेरा बंदा हुक्मन मर गया है, हकीकतन जिंदा है। बोले नहीं मेरे नाल यार, कितों बोलोगे तुसी? हुक्मन मर गया है, ओदा जनाजा पढ़ा लो, लेकिन हकीकत ओदी इवे कि मैं इंदा रब्बी हिम दे दस्तरखान ते वे, इंदा रब्बी हिम दे दस्तरखान ते वे, इंदा रब्बी हिम ओदे दस्तरखान दा नां है, युरज़कून ओदा लंगर है, मेज़बान है अज ओदा अल्लाह। ओए अल्लाह उन्होंने लंगर पिया करांदा है, ते वो लंगर पिया करदा है। हुक्मन मर गया है, हकीकतन जिंदा है। ये गुलाम दी शान है, आका दी नहीं। गुलाम हुक्मन मर गया है, हकीकतन जिंदा है। अल्लाह दी कसम अगर इत्थे मुहम्मद होन, ओ हुक्मन भी जिंदा ने, हकीकतन भी जिंदा।
اسے کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے، اسے کہتے ہیں تو چپ کی تھے ہو یار. اچھا بھائی چھڑ دیو تواڈے والی گل ہی نہیں یار، بس مینوں اگلی آیت پڑھن دیو تے پھر میں تواڈے کو جان چھڑاواں. میں پھس گیا یار. میری گل سنو سارے بندے. اندا ربہم دا دسترخوان ہے، یرزقون دا لنگر کر رہے نے اوتھے. ایتھے جسماں دے ٹکڑے ہو گئے نے تے اوتھے یرزقون دی منزل تے نے تے خیال آیا نے لے بھئی اسی تے مزے چاں. شان نزول پڑھ رہا ہوں جی اس آیت کا، اس آیت کا شان نزول ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. ان دا ربہم دے دسترخوان اللہ دی میزبانی دے کول بہ کے نا لنگر کردیا ہویا مصطفیٰ دے چاچے دے اندر خیال آیا یار اسی تے اتھے لنگر پہ کرنے حنزلہ یارو غسیلے ملائکہ ہے نا 70 بندے جو کٹھے ہوئے نے ہوتے تے اللہ دا دسترخوان ہے. یار پڑھیا کرو قرآن خدا دا واسطہ جی، ہوم ورک کریا کرو گھر جا کے. میں ریفرنس دے دیتا ہے تے تسی گھر جا کے انہوں پڑھو. آسمان دا سورج کٹ چمکے گا نور زیادہ چمک جائے گا دل دا. اچھا اندر خیال آیا کہ کسی طریقے نال مدینے پیغام پہنچ جائے نا کہ اسی تے بڑے سوادے چاں. قدرت دی آواز آئی محمد دا چاچا لنگر کر میں جبریل کل نہ پیا. حضرت جبریل مدینے آ گئے. یا رسول اللہ جی جبریل لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات. مدینے والے اپنے غلاموں نے کہہ دیو کہ یہ نہیں سوچنا کہ وہ مر گئے نے، بل احیاء وہ زندہ نے. ان دا ربہم دا دسترخوان یرزقون دی دعوت ہے، وہ دعوت کھا رہے نے. اے آیت ایتھے مک گئی ہے. میں اگلی شروع کر لاں. مولا عمران صاحب ہوں تہاڈا مجمع میرے نال پورا اٹینشن ہو چکے ہے اور پورا انوالو ہے. میں بڑا خوش بیٹھا. اللہ فرماندا ہے فارحینا. مولا صاحب فارحینا شاد ہیں، خوش بہت نے، بہت خوش نے، بہت خوش نے. بما آتاہم اللہ بن فضلہ، اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے. ہاں بیٹا کہاں بریک لگا دی. شہادت نہیں سمجھ دے پے ہو، وہ اپنی موت نو اللہ دا فضل سمجھ دینے. جدا دل کرے نا میں ولی دا فیض لٹاں، وہ ولی دے ڈیرے تے اس دن جائے جس دن ولی دا عرس ہے. کیونکہ بما آتاہم اللہ من فضلہ ہی دا معنی ہے جس دن ولی مرد ہے نا اس دن میت نہیں ہے، اللہ دی ملاقات دا ٹائم ہے. جنہوں سمجھ آئیے ٹھنڈا کیوں بولے ہو یا. چلو ایتھوں تک میں سمجھ آ گئی ہے. استاد میرا سبق سن رہے نے ایس پاسے، استاد میرا سبق سن رہے نے ایس پاسے. اے بھی استاد مینوں سن دینے پہ، اے بھی استاد مینوں سن دینے پہ. میں اگے اڑن لگا تے مینوں کڈنا جی. تسی ٹھنڈا بول دیو پہ میں تم نال پھسانا ہے سارے انہوں. مولانا تھوڑا جا میرے قریب آؤ، نزدیک آؤ. مینوں اگے آیت نہیں آ رہی، میں اتو پڑھ لما. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ. پڑھا ہو جو مولانا صاحب آیت میں پڑھ دیتی ہے، ترجمہ سناؤ تاکہ میں ویکھاں. خوشیاں مناتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل کی، اچھا اپنی پچھڑوں کی جو ابھی ان سے نہ ملے. جو ان سے نہیں ملے ان کے بارے میں خوشیاں مناتے ہیں. سمجھاؤ مینوں کی گل ہے. مولانا جیتے رہے مولانا، اللہ برکت دے. آپ مولانا پھر پڑھے کیا کہہ رہے ہیں آپ. خوشیاں مناتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل کی. تو اللہ دی قسم ہے جے تسی اس آیت ال دھیان نہ کیتا تے میرا ہونا بیکار ہے. میں پھس نہ پیا جان کے، میرے نہ سنگ اڑاؤ تے مینوں کڈو. مولانا اللہ پہ فرماندا ہے میرے کول بہ کے لنگر پہ کر دینے. یہ مینوں سمجھ آ گیا ہے. او حکمن مرے نے جنازہ پڑھو لیکن ہے زندہ نہیں، یہ مینوں سمجھ آ گیا ہے. وہ بڑے خوش نے اپنی موت اور اپنی شہادت نو اللہ دا فضل پہ سمجھ دینے، بہت راضی بیٹھے نے. مینوں سمجھ آ گیا ہے نا. لیکن وہ پچھلیاں دے بارے چ بڑے راضی نے، خوش نے، خوشیاں منا رہے نے، لڈی مار رہے نے پچھلیاں تو. یہ مینوں کی سمجھ آؤ گے تسی.
وہ مدینے نے، وہ اللہ کول نے، انہاں دے بارے چ اوتھے بیٹھ کے وہ کیویں خوش نے، اگے پڑھنا پوے گا. رلو نا یار میرے نال، اگے پڑھنا پوے گا نا، اگے پڑھنا پوے گا نا جناب، اگے پڑھنا پوے گا نا. تساں آکھنا تے میں پڑھنا ہے نا بھائی. مولانا اگے جتنی آیتاں نے نا وہ یہ نہیں کہ سارے زخماں نال چور نے، جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے نے، انہاں دے کوئی سر پاٹے نے، کسی دیاں لتاں ٹوٹ گئیاں نے، کسی دیاں باواں، کسی دے ہاتھ ٹوٹ گئے نے، تے میدان جنگ خالی ہو گیا ہے، تے مدینے آگے نے، تے کارج لاشاں وچھیاں نے، تے بالکل مدینے دے اندر بہت بری کیفیت ہے. لیکن بندے ایک نے آ کے نبی پاک دے کانے چاکھیا ہے کہ انہاں نے دوبارہ حملہ کر دیتا ہے. اچھا ادھر سارے منافقین آئے نے تے وہ آندے نے پہ یہ ساری اگلی آیتاں نے تسی جان دے ہو. انہاں آ کے منافقین نے آکھیا کہ ہن نہ منیا جی محمد بادشاہ دی، مروا دے گا تانوں، ختم ہو جاؤ گے سارے. لیکن اچانک نبی فرمایا باہر آؤ صحابہ، مینوں تہاڈی لوڑ پے گئی ہے. وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، ٹٹیاں لتاں ٹٹیاں باواں نال اٹھ کے پھر ٹر پے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سانو اللہ کافی ہے، سانو نبی یاد کیتا ہے. ایک گل اللہ فرماندا ہے اوتھے بیٹھیاں نوں نہ پتہ ہے جڑے ساڈے پچھلے نے نا انہاں اجے بھی محمد دا دامن نہیں چھڈیا، اس لیے وہ خوش نے. لو جی تسی اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. تہاڈا کی نام ہے؟ فرزند علی صاحب تسی نڑے آؤ جی، نڑے آؤ جی. اے میں حلف دینا پیا، فرزند علی صاحب تہاڈے ابے دا کی نام ہے؟ نور احمد فوت ہو گیا ہے، اللہ کولے، اللہ کولے. اے میں حلف پہ دینا، پنڈ گواہ ہے، علماء شاہد نے، سامنے قرآن ہے، قرآن تے ہاتھ رکھ کے حلف پہ دینا فرزند علی دے ابے نور احمد نو پتہ ہے کہ ایسلے میرا پتر بڑھا ہو گیا ہے پر اجے بھی محمد دے ذکر اچ بیٹھا ہے. تسی گل کرو میرے نال، میں پھر گل کرنی ہے کہ تہاڈے نال. ہون تسی جا کے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیو، کچھ چاٹی دی لسی ٹھنڈی کرو، انہوں پیو، دماغ فریش کر کے پھر سوچنا ہے ساڈا ابا انہیں سالاں تو بعد اجے بھی ساڈی خبر رکھ دے پیا، مدینے والا ساڈے ابے تو ہی گیا رہا ہے یار. تشریف رکھو جناب، بیٹھو بادشاہ. کل صدق اللہ، اللہ سچ ہے، اللہ سچ ہے، اللہ سچ ہے، اللہ سچ ہے. اوے یا اللہ نو جھوٹا مان لو یا پھر شک نہ کرو، اللہ دے بندے قبرج بھی ٹر جانا فیض انہاں دا جاری و ساری رہندا ہے. یار بند کر دیو قرآن، میں تھک گیا جی. اگلی آیت فیہ آیات بینات، مقام ابراہیم، آیات بینات چوکھیاں آیتاں تے مقام ابراہیم ایک شے ایک ہی ہے. انہوں پھر کھولیں گے، اگلی آیت نو نہیں چھیڑنا. دو آیتاں جناب تک میں پہنچا دیتیاں نے. وہ منڈا اتھے پڑھدا سی نا، وہ نہ اتھے پڑھدا سی، اوے وہ اتھے پڑھدا سی نا، پڑھدا جو سی. پھر تے ہڑتال ہو گئی، انہیں سوچیا کو 2 دیہاڑے گھر ہی رہ آئیے. تے ٹیشن تے آیا لیل پور، تے جیب وچ کرایا کوئی نہیں ساسو. تے منڈا پیراں دا سی، انہیں حساب لایا 20 تو مانگا. اینی دیر نو ادھروں نہ وہ بھی آ گئے. او دوروں ہی پتہ لگ جاندہ ہے او نہ دا بھی. او پگ سر تے ہوندی ہے، سونی داڑھی ہوندی ہے، ہاتھے تسبیح ہوندی ہے، نہ سوٹی ہوندی ہے، کوئی 2-4 مرید بھی نال ہوندے نے. وہ جو آ گئے انہاں آگے اپنے مریداں نو آکھیا جاؤ بھائی 4 ٹکٹاں لیاؤ، سفر شروع کریے. تے وہ کہنے لگے جی بندے تے اسی 3 ہاں. تے آپ نے فرمایا کوئی نہیں تسی ٹکٹاں 4 ہی لے آؤ حوالہ. وہ خلیفے ایک باری پھر آکھیا جی بندے تے اسی 3 ہاں. تے آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں 4 ہی لے آؤ ٹکٹاں.
وہ ایک باری پھر کہنے لگا میں تو چپ کر تینوں میں جو نہ 4 لیا تے جا تو 4 لے جا کے وہ 4 ٹکٹاں لے کے آ گیا اللہ کیتا تے ڈبے چ بابے ہوری بہ گئے مریداں دے نال ادھروں بھی آ گیا اتھے ہی تے ادھروں وہ آ گیا سیدھا ہی وہ پینٹ والا انہیں آ کے بچے نوں پوچھیا پتر ٹکٹ انہیں کر کے ویکھیا بھائی ذلیل ہو جاگا ڈبا پورا بھریا پیا ہے کوئی تے انہوں ہوئے جڑا عزت بچا لوے او دا اچانک دھیان انہاں تے پی گیا انہیں کہا پا میں انہاں دے نال ہاں او پا میں انہاں نال ہاں او پا میں انہاں نال ہاں او پا میں انہاں نال ہاں دیکھو کوئی عالمانہ رنگ تے نہیں نا یاولا ہے نا میں تو دسیا سی کوئی علمی گفتگو تو میں نہیں کر سکتا تے چلو یاولیاں میں مار کے ٹر جاندو تواڈے نال تے انہیں آکھیا نا میں انہاں نال او میں او پا او پا سیدھا ہی انہاں دے کول جا کے اندر شاہ جی ٹکٹ تے دیو تے آپ مرید نوں فرماندے نے دے یار 4 میں تینوں آکھیا سی نا 4 لیا مینوں پتا سی نا ایک بے ٹکٹا بھی آنا ہے مینوں پھر لجپالی کرنی پینی ہے نا تے جدوں کدھر وہ پھر جوان ہویا ہے نا تے پھر ممبر تے آ کے کہنے لگا ہوئے ایویں کھچا نہ مارو اے وہ لوگ نے جڑے ڈبے دے 100 بندیاں وچ بھی بندے نوں ذلیل نہیں ہون دیندے تے جڑے 100 بندے چ ذلیل نہیں ہون دیندے کل قیامت دا دیہڑا آئے گا اسی گناہگار ہاں اگر جہنم دے فرشتے آ کے سانو ایتھوں پھڑ بھی لیا نا تے جے ساڈا کدھر دھیان پی گیا تے فرشتیاں نوں آکھاں گے چھڈو اے پا اسی انہاں نال آوے اور تواڈی خیر ہوئے جڑا انہاں دے نال بیٹھا ہے اور چھڈو اے اسی انہاں نال اور چھڈو اے میں بابے فرید دے نال آئے اور چھڈو اے میں غوث پاک دے نال آئے اور چھڈو اے میں داتا علی حجویری دے اور تسی فیصلہ آباد والے کو گل کہہ چھڈیا جے چھڈو اے میں مفتی امین دے نال اوے بابا بڑا عاشق رسول ہویا ہے تسی اینی گل ہی کہہ دیا جی اور چھڈو اے میں محدث اعظم دے نال اللہ دی قسم ذرا نہیں اڑن لگے بھائی تسی اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہے آپ کی عمر دراز فرمائے ہمیں قرآن کی صحیح معنی میں سمجھ نصیب فرمائے